السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک نئے لیکچر میں خوش آمدید۔ کل انٹروڈکشن ہوا تھا، کل تعارفی لیکچر ہوا تھا۔ تیار ہو جائیں آگے پڑھنے کے لیے۔ کاپی پینسل آپ کے پاس ہونی چاہیے، باتیں میں کرتا جاؤں گا، لکھتے آپ نے جانا ہے۔ ہینڈ فری لگا لیں، سنتے جائیں، لکھنا ہے، آپ کا فائدہ ہے۔ اوکے جی، قرآن پاک کا تعارف ہوگا، قرآن پاک کا نزول ہوگا، قرآن پاک کی تدوین ہوگی۔ قرآن پاک کے 30 سپارے ہیں، 114 صورتیں ہیں، 7 منزلیں ہیں، اور لفظ قرآن جو ہے یہ قرآن مجید میں 70 دفعہ آیا ہے۔ قرآن پاک کے اگر رکوع کی بات کی جائے تو قرآن پاک کے 558 رکوع ہیں، 558 558 جو ہیں یہ قرآن پاک کے رکوع ہیں۔ آیات کی بات کی جائے 6236 آیات ہیں قرآن مجید کی۔ اس کے بعد آتے ہیں جی قرآن پاک نازل کی زبان میں ہوتا ہے، ڈیفینیٹلی اٹس کال عربی۔ قرآن پاک عربی زبان میں نازل ہوتا ہے، اور اس وقت 20+ کنٹریز جو ہیں، 20 سے زائد جو ملک ہیں، اسلامک ملک کہہ لیں، ان کی آپ کہہ لیں کہ قومی زبان جو ہے وہ عربی زبان ہے۔ اوکے جی، قرآن پاک میں صورتیں جو ہیں وہ 114 ہیں، جس میں سے یہاں پر ایک بڑا مزے کا میں ٹرک آپ کو بتانے لگا ہوں۔ قرآن پاک کی جو 86 صورتیں ہیں، قرآن پاک کی 86 صورتیں جو ہیں وہ مکی صورتیں ہیں، اور باقی جو بچ گئی ہیں ہماری وہ 28 جو ہیں، وہ 28 صورتیں جو ہیں وہ مدنی صورتیں ہیں۔ یہ آپ نے یاد رکھنا ہے۔ تو 86 جو ہیں، 86 صورتیں جو ہیں، 86 صورتیں جسے ہم کہتے ہیں وہ مکی صورتیں ہیں، اور باقی جو بچ گئی 28 وہ آپ کہہ لیں کہ مدنی صورتیں ہیں۔ مکی اور مدنی صورتیں کیا ہوتی ہیں؟ ڈیفینیٹلی یہ اس کے بارے میں بھی پوچھا جا سکتا ہے، بیسک کویسچن ہے۔ عام طور پر یہی سمجھا جاتا ہے کہ جو صورتیں مکے میں نازل ہوتی ہیں ان کو مکی کہا جاتا ہے، اور جو مدینے میں نازل ہوتی ہیں ان کو مدنی صورتیں کہا جاتا ہے۔ یہ ایسا نہیں ہے، یہ ڈیفینیشن غلط ہے۔ مکی صورتیں کہتے ہیں جو ہجرت سے پہلے نازل ہوتی ہیں، یہ آپ نے یاد رکھنا ہے۔ ان دونوں کے درمیان جو ڈفرنس ہوگا اٹس کال ہجرت مدینہ۔ جو صورتیں مدینہ جانے سے پہلے نازل ہوئی ہیں ان کو مکی کہتے ہیں، وہ چاہے مکہ کے اندر اتری ہیں، مکہ کے ارد گرد اتری ہیں، یا پھر آپ کہہ لیں کہ اٹس کال طائف میں بھی اتری ہے۔ تو جو ہجرت کے بعد نازل ہوئی ہیں ان کو مدنی صورتیں کہا جاتا ہے۔ اوکے، اس کے بعد یہاں پر ایک اور بڑا اہم MCQ ہے کہ قرآن پاک میں بسم اللہ کتنی دفعہ آئی ہے؟ قرآن پاک میں 114 دفعہ بسم اللہ آئی ہے۔ اب ہر سورت کے شروع میں بسم اللہ ہے، لیکن ایک سورت ایسی ہے جس کے شروع میں بسم اللہ نہیں ہے، اور اٹس کال سورت توبہ۔ سورت توبہ کے شروع میں بسم اللہ نہیں ہے، اور یہ کہتے ہیں کہ سورت الانفال کا ہی حصہ ہے، اور کچھ لوگ کہتے ہیں کہ یہ جو سورت توبہ ہے کیونکہ اس کا آغاز ہی اللہ تعالیٰ نے بڑے جلال کے ساتھ، غصے کے ساتھ اور منافقوں سے برات کے ساتھ کیا ہے، تو اس لیے رحمت کی اس میں کوئی بات نہیں کی جانی، اس لیے اس کے شروع میں بسم اللہ نہیں ہے۔ تو پھر 114 کیسے ہوتی ہیں؟ سورت النمل ہے، سورت نمل میں 2 دفعہ بسم اللہ آئی ہوئی ہے، جہاں پر حضرت سلیمان علیہ السلام کا واقعہ کا ذکر آتا ہے۔ حضرت سلیمان نے ملکہ بلقیس کی طرف خط لکھا، تو اس خط کا متن جو شروع ہوتا ہے وہ بسم اللہ الرحمن الرحیم سے شروع ہوتا ہے، اور وہ بسم اللہ الرحمن الرحیم جو ہے وہ قرآن پاک کے درمیان میں ہے۔ تو اس طرح کر کے 114 صورتیں 114 صورتوں کے شروع میں 114 صورتیں ہیں، اور جو بسم اللہ ہے یہ بھی 114 دفعہ ہی قرآن مجید میں آئی ہے۔ اوکے جی، قرآن پاک کے تعارف میں یہ سورہ بسم اللہ کا کویشچن ہے۔ اس کے بعد اس میں ایک اور بڑی اہم چیز ہے، اور وہ ہے قرآن پاک کی صورتوں کی تفصیل۔ قرآن پاک کی صورتوں کی کون کون سی کیٹیگریز ہیں یہ انشاءاللہ ہم کل ڈسکس کریں گے۔ کیوں؟ کیونکہ کل کا جو ہمارا ٹاپک ہوگا وہ قرآن پاک کی صورتوں کی تفصیلات ہیں، یا قرآن پاک کی صورتوں کا تعارف ہے۔ تو قرآن پاک کی صورتوں کے تعارف کے ساتھ ہی قرآن پاک کی صورتوں کی اقسام کو پڑھیں گے، اس لیے اس ٹاپک کے ساتھ اس کو نہیں پڑھیں گے۔ اس کے بعد کویشچن، چھوٹے چھوٹے کویشچن ہیں، کون سی صورتیں ہیں آپ کہہ لیں کہ جس کی 3 یا کتنی صورتیں ہیں جو کل سے شروع ہوتی ہیں؟ تو لفظ کل کے ساتھ جو ہیں وہ 5 صورتیں شروع ہوتی ہیں۔ 4 تو مشہور ہیں جن کو قل هو اللہ احد، قل اعوذ برب الناس، قل هو اللہ احد، قل یا ایھا الکافرون، اور ایک سورت جن ہے۔ یہ سورت جن بھی جو ہے یہ کل سے شروع ہوتی ہے۔ اس کے بعد قرآن پاک کی کتنی صورتیں ہیں جن کی 3 آیات ہیں؟ تو 3 صورتیں ایسی ہیں
جن کی 3 آیات ہیں. اس میں سب سے پہلے نمبر پہ سورہ الکوثر ہے, سورہ العصر ہے اور سورہ نصر ہے. انا اعطیناک الکوثر فصلی لربک وانحر, یہ, اور والعصر ان الانسان لفی خسر, اور اذا جاء نصر اللہ والفتح, یہ بھی سورت جو ہے یہ 3 آیات پر مشتمل ہے. اور ایک اور اسی کے ساتھ کا کوشچن ہے کہ کون سی ایسی سورت ہے جو آخری مکمل نازل ہونے والی سورت, آخری مکمل نازل ہونے والی جو سورت ہے وہ سورہ نصر ہے. اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأیت الناس يدخلون فی دین اللہ افواجا. جب یہ اس بارے میں بھی آتا ہے حضرت ابوبکر کے بارے میں کہ جب یہ والی سورت نازل ہوئی نا, سورہ نصر, اور صحابہ بڑے خوش ہوئے کہ لوگ جوک در جوک اسلام لے کے آنے لگے ہیں اور لوگ بڑے زیادہ اسلام قبول کر رہے ہیں, تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو تھے وہ یہ آیت سن کر, وہ یہ سورت سن کر رونے لگ پڑے. صحابہ نے کہا آپ کو کیا ہوا, یہ تو خوشی کا موقع ہے, خدا نے خوش بشارت دی ہے. تو انہوں نے کہا کہ نہیں آپ نہیں سمجھے ہے, اصل میں اس میں اشارہ تھا کہ اب نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رخصتی کا اور اس دنیا سے پردہ فرمانے کا, فوت ہونے کا جو وقت ہے وہ قریب آ چکا ہے. تو اس لیے حضرت اس کے آخر میں آتا ہے نا کہ اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأیت الناس يدخلون فی دین اللہ افواجا فسبح بحمد ربک واستغفر, اپنے رب کی تسبیح بیان کر, واستغفر, اور استغفار کر, انہ کان توابا, وہ بے شک توبہ قبول کرنے والا ہے. تو اس آیات کو سن کر, ان آیات کو, حضرت ابوبکر صدیق جو تھے وہ رونے لگ پڑے. اور اسی طرح جب ایک اور موقع پر جب تکمیل دین کی آیات نازل ہوئی تھی سورۃ مائدہ کی, الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا, تو یہ آیات سن کر بھی حضرت ابوبکر صدیق رونے لگ پڑے. تو بہرحال یہ قرآن مجید کا مختصر بنیادی تعارف ہے. اس میں مزید بھی بڑے کوشچنز آتے ہیں, کون سی صورت ہے, کون سا پارہ ہے جس میں ساری صورتیں مکی ہیں, کون سا پارہ ہے جس میں ساری صورتیں مدنی ہیں, سب سے بڑی صورت کون سی, سورۃ بقرہ ہے, اس کے 40 رکوع ہیں, 286 آیات ہیں, اس کے بعد باقی صورتیں کون کون سی ہیں. یہ انشاءاللہ العزیز کوشچنز کے ساتھ میں پورشن واٹس ایپ گروپ کر دوں گا آپ کو. اور پلس دوسری نمبر پہ کل ہمارا جو ٹاپک ہوگا قرآن صورتوں کا تعارف, وہ بڑا امپورٹنٹ ہوگا نیکسٹ لیکچر, اس لیے وہاں پہ ڈسکس کریں گے. اوکے جی, آتا ہے آج کا, اس کو ذرا میں ریز کر لوں. ایک ٹاپک ہمارا کلیئر ہوا. آج ہم نے 4 ٹاپک پڑھنے ہیں. 4 میں سے پہلا ٹاپک جو تھا وہ قرآن پاک کے تعارف کا تھا. تو قرآن پاک کا مختصر, بالکل مختصر سا جو تعارف ہے وہ میں نے آپ کے سامنے کر دیا ہے. دوسرے نمبر پہ ٹاپک ہے قرآن پاک کا نزول, قرآن پاک کیسے نازل ہوا. قرآن پاک کی جو پہلی وحی ہے, ایوریبڈی نو ویل دیٹس اٹ, سورہ العلق, اقرأ بسم ربک الذی خلق خلق الانسان. یہ جو آپ کہہ لیں کہ پہلی وحی ہے, یہ سمجھ لیں. پہلی وحی کو تھوڑا سا ہم ڈیٹیل کے ساتھ پڑھیں گے, اور اس کے بعد انشاءاللہ العزیز قرآن پاک کا نزول, اور جو میں نے آپ کو یہ بتایا تھا کہ انزل ینزل اور نزل ینزل میں کیا فرق ہے, وہ انشاءاللہ العزیز میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا. اوکے جی, پہلی وحی جو نازل ہوتی ہے وہ یہ اوکے ہو گیا, اس کو اوکے کر دیتے ہیں. اوکے جی, نزول قرآن, پہلی وحی جو نازل ہوتی ہے وہ غار حرا میں نازل ہوتی ہے. یہ ایوری نو جانتے ہیں اسی طریقے سے. غار حرا جو ہے یہ مکہ میں واقع ہے. اوکے جی, پہلی وحی جو نازل ہوتی ہے وہ 610 عیسوی میں نازل ہوتی ہے. یہ آپ نے یاد رکھنا ہے, 610. اس وقت جو ہے 2024 چل رہا ہے, اور 2024 سے آپ آنورڈ پیچھے چلے جائیں 1400 سال, تو یہ تقریباً 610 عیسوی جو ہے دن بنتا ہے, اور دن بنتا ہے سوموار کا. سوموار کے دن جو ہے یہ وحی نازل ہوتی ہے. وحی نازل ہوتی ہے سورۃ العلق. سورۃ العلق کی پہلی 5 آیات جو ہیں یہ نازل ہوتی ہے. اقرأ بسم ربک الذی خلق. پورا واقعہ آتا ہے تفصیلات میں, ہم پورے واقعے کی تفصیل میں بحث میں نہیں جائیں گے, آپ بس اسی بات پہ فوکس رکھیں. اچھا, اور یہاں پر 2 MCQs مزید ہیں, اور وہ یہ ہے کہ سورۃ العلق جو ہے اس کی 19 آیات ہیں, اور جو آخری سجدہ قرآنی ہے, قرآن پاک کا آخری سجدہ, وہ بھی سورۃ العلق میں ہے. قرآن پاک میں 14 سجدے مشہور ہیں. اب سورۃ حج وہ ہے جس میں 2 سجدے ہیں, یاد رکھیے گا, سورہ حج میں 2 سجدے ہیں. اور آخری سجدہ جو ہے وہ کس آیت میں ہے, وہ کس صورت میں ہے, وہ سورۃ العلق میں ہے. اس کی جو پہلی 5 آیات نازل ہوئی ہیں
ٹوٹل اس کی جو آیات ہیں وہ 19 ہیں، اور موجودہ ترتیب میں یہ صورت نمبر 96 ہے، صورت نمبر 96 ہے اس وقت آپ کہہ رہے ہیں کہ موجودہ زمانے میں۔ اوکے جی، پہلی وحی کے بارے میں یہ چیز کلیئر ہوگی، 610 کو سوموار والے دن نازل ہوئی، رمضان کے مہینے میں بعض لوگ کہتے ہیں، کچھ اس میں اختلاف ہے، میں نے رمضان کا اس لیے نہیں بتایا، اور اس کی وجہ بھی یہ ہے کہ اس میں کیلنڈر کا ایشو تھا۔ یہ بات ذرا سمجھنے والی ہے۔ جو ڈاکٹر حمید اللہ تھے، آئی تھنک ان کا میں لیکچر سن رہا تھا، تو ان کا نا ایک پورا لیکچر ہے تقویم کے بارے میں، عہد نبوی میں تقویم، کہ اللہ کے نبی میں تقویم تھی، کیلنڈر تھے۔ اور یہ آپ اکثر تاریخوں میں اختلاف کیوں دیکھتے ہیں؟ تاریخوں میں اختلاف کی وجہ یہ ہے کہ اس وقت آفیشیلی طور پہ کوئی باقاعدہ کیلنڈر نہیں تھے، اور کیلنڈر آپ کہہ رہے ہیں کہ لوگ بدلتے رہتے تھے، اسی لیے تو یہ نسی کا ذکر آتا ہے، انما النسی زیادۃ فی الکفر، قرآن پاک کی آیت آتی ہے۔ اور یہ بھی مزے کے بعد میں آپ کو بتاؤں، یہ بھی ایک دفعہ انٹرویو میں کوشچن آیا تھا، واٹ از نسی؟ نسی کیا ہے؟ نسی کا تو لغوی مطلب ہوتا ہے بھولنا، لیکن کیلنڈر پراپر نہ ہونے کی وجہ سے عرب کے لوگ کیا کرتے تھے؟ عرب کے لوگ دنوں میں بدلاؤ کرتے تھے، مرضی کرتے تھے، چینجنگ کرتے تھے، اور کبھی 10 دن بڑھا لیے، کبھی 10 دن کم کر لیے۔ اگر ان کو پتہ ہے کہ جی حرمت والے مہینے چل رہے ہیں، لڑائی نہیں کرنی، اور تو لڑائی کرنی ہے تو پھر وہ آگے مہینے بڑھا دیتے، تو وہ مہینوں کو آگے پیچھے بدلتے تھے۔ تو خطبہ حجۃ الوداع کے موقع کے اوپر اللہ کے نبی نے باقاعدہ فرمایا تھا، 2 چیزیں اللہ کے نبی نے حرام کی تھی خطبہ حجۃ الوداع کے موقع کے اوپر، یاد رکھیے گا۔ پہلی چیز جو حرام کی تھی آفیشلی وہ تھا سود، ربا جو تھا، اور سب سے پہلا جو سود اللہ کے نبی نے حرام کیا وہ اپنے خاندان میں سے حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، ان کا سود حرام کیا تھا۔ فرمایا کہ آج کے دن سارے سود ختم ہو جائیں گے، اور سب سے پہلے میں اپنے خاندان کا جو سود ہے وہ ختم کرتا ہوں، اور پلس دوسرے نمبر پہ نسی کو ختم کیا۔ اللہ کے نبی کے وہاں پر ایک حدیث آتی ہے، اور میرے ذہن سے لفظ ذہن نہیں آ رہا عربی کے، اللہ کے نبی نے حدیث تھی کہ زمانہ گھوم کے پھر اپنے وقت پہ آ گئے، اور اس کا مطلب یہ تھا کہ اس دن چونکہ جو 9 ذی الحج تھی وہ اصلی 9 ذی الحج تھی، جو اصل کیلنڈر اصل تھا، اللہ کے پاس جو کیلنڈر تھا، کہہ لیں مطلب اصل چیز تھا وہ، ان کا ایسا نہیں تھا کہ جو دن کو آگے پیچھے کیا گیا ہے، اس وجہ سے جو آج فرض کر لیں کہ اس وقت جو ڈیٹ ہے آج کی وہ فرض کر لیں 8 ہے تو اس کو آگے بڑھا کے کر دیا 18 ہے، نہیں، اللہ کے نبی نے فرمایا کہ زمانہ گھوم کے اپنی اصل پہ آ گیا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ آج جو 9 ذی الحج ہے وہ اصلی 9 ذی الحج ہے۔ اوکے، تھوڑی ٹون تیز ہو رہی ہے، میں کوشش کرتا ہوں کہ آہستہ بولوں تاکہ آپ چیزوں کو آسانی کے ساتھ نوٹ کر لیں۔ اوکے، پینسل کا پاس رکھ لیں، بعض دفعہ بندہ فلو میں چیزیں بولتا جاتا ہے، کچھ چیزیں مس بھی ہو جاتی ہیں، کچھ چیزیں چونکہ سپیڈلی جب بندہ بولتا ہے نا تو وہ لفظ جو ہیں وہ ایک دوسرے کے ساتھ مل جاتے ہیں، اور پھر تلفظ جو ہے، پروننسیشن جو ہے وہ کلیئر نہیں ہوتی ہے۔ دوبارہ ریلیکس۔ اوکے جی، تو یہ بات ہم شروع کی تھی ہم نے نزول قرآن سے اور نسی سے، بات پتہ نہیں کہاں پہ چلی گئی، اس لیے میں نے آؤٹ لائن پہلے لکھی ہوتی ہے تاکہ چیزوں کو آگے پیچھے نہ کیا جا سکے۔ اوکے جی، میں اس کو ذرا ریز کر لیتے ہیں۔ تو ہم بات کر رہے ہیں نزول قرآن کی، کہ قرآن پاک کا جو نازل ہوا ہے وہ پہلی آیت جو ہے سورۃ العلق کی آیات ہے۔ سورۃ العلق قرآن پاک کے 30ویں سپارے میں ہے، سورت نمبر 96 ہے، ٹوٹل آیات 19 ہیں، اور آخری سجدہ قرآنی جو ہے وہ بھی سورۃ العلق میں ہے۔ 610 عیسوی میں پہلی سورت نازل ہوتی ہے۔ ہاں، یہاں سے بات شروع ہوئی تھی کہ یہ تاریخوں میں اختلاف کیوں ہے۔ آخری وحی کی بات کر لیتے ہیں۔ آخری وحی جو ہے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 103 ہے، جو آخری وحی ہے قرآن پاک کی وہ سورت بقرہ کی آیت نمبر 281 ہے۔ کچھ لوگوں کے بارے میں ان کو یہ لگتا ہے کہ جو ہماری آخری آیت کہنے کے صورت ہے نا، وہ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی، یہ آخری صورت ہے، یہ آخری آیت ہے۔ حالانکہ یہ آخری آیت نہیں ہے، بلکہ اس کے بعد بھی آیات نازل ہوتی رہی ہیں، اور جو آخری آیت ہے وہ سورہ بقرہ کی واتقوا یوما، یہ والی آیت ہے۔ اور اس آیت کے نازل ہونے کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 9 دن تک زندہ رہے تھے، اور پھر اس کے بعد دنیا سے پردہ فرما کے فوت ہو گئے۔ تو یہ آخری آیت کے بارے میں تھا۔ اوکے جی، آتے ہیں نیکسٹ ٹاپک کی طرف، اور وہ ہے تدوین قرآن۔ یہ بڑی اہم چیز ہے، اور اس کو بھی آپ سمجھ لیجیے تدوین قرآن کا ٹاپک کیا ہے۔ اوکے، تدوین کا مطلب یہ ہے قرآن مجید کو اکٹھا کرنا، قرآن مجید کو کمپائل کرنا۔ اس وقت جو ہمارے پاس قرآن مجید ہے، ادھر پڑھا ہوگا شاید، وہ قرآن پاک جو ہے وہ باقاعدہ ایسے نازل نہیں تھا ہوا، جیسا کہ بتایا گیا
کہ کچھ قرآن جیسا کہ پہلی آیت جو ہے اس وقت سورت تیسرے پارے میں 96 نمبر پہ ہمارے پاس جو ترتیب ہے وہ سورہ فاتحہ سے شروع ہوتی ہے. تو قرآن پاک کی جو ترتیب ہے اس وقت وہ دو طرح کی ہوتی ہے، بلکہ اس وقت جو ہوتی ہے ایک ہوتی ہے ترتیب نزولی، نازل ہونے کی ترتیب. قرآن پاک کی نزولی ترتیب اور ہے، اللہ کے نبی نے خود باقاعدہ ترتیب لگوایا تھا. یاد رکھیے سب سے پہلے اللہ کے نبی نے خود باقاعدہ، اور یہ صحابہ کرام کی روایات سے ثابت ہے. کچھ لوگ جو قرآن پر اعتراضات بھی کرنے والے ہوں گے، دیکھیں جی اللہ کے نبی تو چلے گئے تو بعد میں لوگوں نے اپنے پاس سے قرآن جمع کیا، سپارے مس کر دیے، بکری کھا گئے سپارے وغیرہ وغیرہ. تو اصل میں یاد رکھیے گا یہ جو ترتیب ہے یہ اللہ کے نبی نے خود لگوائی ہے. حدیث اس کی دلیل آتی ہے کہ اللہ کے نبی نے حضرت آئی تھنک ابن عباس کی روایت ہے کہ اللہ کے نبی نے قرآن پاک پڑھنا شروع کیا، پہلے سورہ بقرہ پڑھ دی، اس کے بعد آل عمران شروع کر دی، سورہ نساء پڑھ دی. تو یہ صورتوں کے نام وہ ترتیب سے لیتے ہیں. اس کا مطلب یہ تھا کہ قرآن پاک اللہ کے نبی کے دور میں بھی ترتیب سے پڑھا جاتا تھا. اوکے جی، اب قرآن پاک کی جو تدوین ہے یہ 3 مراحل میں ہوتی ہے: عہد نبوی، عہد صدیقی اور عہد عثمانی. یہ 3 عہد ہیں جن میں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پہلے ترتیب لگوائی گئی ہے. عہد نبوی میں ترتیب کیسے لگتی تھی؟ یہ تو مشہور ہے قرآن پاک کے بارے میں کہ کھجور کی چھال کے اوپر عصب کا لفظ آتا ہے، عین سین بے کا لفظ. عصب نام کی ایک چیز ہوتی تھی، لخف نام کی ایک چیز ہوتی تھی، اونٹ کی ہڈی کو کہتے ہیں، یا وہ چمڑا رنگنے کے بعد باریک سی جھلی جو نکلتی ہے اس کے ساتھ چیزیں جو ہوتی تھی اس کے اوپر جو لکھا جاتا تھا، یا پھر پتھر کے سل کے اوپر لکھا جاتا تھا. اور باقاعدہ یاد رکھیے گا باقاعدہ موجود تھے کاتبین جن کے بارے میں یہ آتا ہے کہ وہ وہی لکھتے تھے اور اللہ کے نبی کی ذمہ داری تھی. اللہ کے نبی باقاعدہ ذمہ داری دیتے تھے. 75+ یہ مختلف طور کے نام آتے ہیں. 75 کے راؤنڈ بورڈ جو ہے نام آتے ہیں. 75 کے قریب لوگ آتے ہیں جو وہی کو لکھتے تھے، ان کی ذمہ داری تھی وہی لکھنے کی. اوکے جی، اب عہد نبوی میں تدوین تو ہوتی تھی، لکھوائی جاتی تھی. یہاں پر کویشچن کون سے آتے ہیں؟ یہاں پر سوال آتے ہیں کاتبین وحی کے. پہلے کاتب کون تھے؟ پہلے مکے کے کاتب کون تھے؟ مدینے کے کاتب کون تھے؟ اور پلس آخری وحی کے کاتب کون تھے؟ جو پہلے آپ کہہ لیں کہ مکے کے کاتب ہیں، مکہ کے پہلے کاتب، ان کا نام آتا ہے عبداللہ بن ابی سرحہ. عبداللہ بن ابی سرحہ جو ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ مکی دور کے پہلے کاتب وحی ہیں. اور مدنی دور کے جو پہلے کاتب وحی ہیں وہ حضرت عبداللہ ابی بن کعب ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ. ابی بن کعب جو ہیں یہ مدنی دور کے پہلے کاتب وحی ہیں. اچھا، ایک نا کویشچن بڑا ڈاؤٹڈ ہوتا ہے اور اکثر کتابوں پہ اوپر ایک نام لکھا ہوتا ہے خالد بن سعید. خالد بن سعید رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں آتا ہے. اکثر کویشچن لکھا جی پہلے کاتب وحی کون ہے، نیچے 3 آپشن لکھا تھا. کچھ کتابوں کے اوپر آپ کو یہ والا ٹک ملے گا، کچھ کے اوپر یہ والا ٹک ملے گا. اب یہ کنفیوژن کیوں پیدا ہوئی ہے یہ بھی میں آپ کو بتا دیتا ہوں. اصل میں یہ تو ہے باقاعدہ وحی لکھنے والے، اور علامہ ابن حجر اسقلانی رحمہ اللہ کی جو کتاب ہے الاصابہ، اس میں انہوں نے یہ لکھا ہوا ہے کہ مکی دور کے پہلے کاتب جو ہیں عبداللہ بن ابی سرحہ ہیں. اچھا، اسی کتاب کے اندر الاصابہ کے اندر حضرت امام ابن حجر اسقلانی رحمہ اللہ نے یہ لکھا ہے خالد بن سعید کی بیٹی سے، ان کی بیٹی سے ایک روایت نقل کی ہے، اور وہ روایت یہ ہے، کہتے ہیں کہ جو بسم اللہ الرحمن الرحیم ہے یہ سب سے پہلے میرے والد محترم نے لکھی تھی. اب بس یہ اتنی روایت ہے اور یہ بھی الاصابہ میں موجود ہے. اب اس سے کنفیوژن پیدا ہوتا ہے، یعنی کہ دیکھیں اگر تو چونکہ بسم اللہ جو قرآن پاک کا حصہ ہے تو خالد بن سعید نے سب سے پہلے جس بسم اللہ ہی لکھی ہے، باقاعدہ آفیشلی کتابت نہیں کی وحی کی، یعنی کہ وحی کو باقاعدہ مدون تدوین اس کی نہیں کی. تو بہرحال یہ آپ اب آتے ہیں کہ اس کو آپ نے حل کیسے کرنا ہے. اگر اور ایک چیز اور، یہ بہت کم ہوگا کہ یہ دونوں نام جو ہیں یہ اکٹھے ہوں، چونکہ یہ بات انڈرسٹوڈ ہے، جو پیپر بنانے والا ہوتا ہے اس کو بھی پتا ہوتا ہے. اگر تو یہ کویشچن ہے کہ سب سے پہلے کاتب وحی کون ہے، جسٹ یہ لکھا ہو کاتب سب سے پہلے، تو پھر وہ خالد بن سعید ہیں.
اور اگر یہ آ جائے کہ مکی دور کے پہلے کاتب وحی کون ہے تو پھر عبداللہ بن ابی سرحہ ہے، اور مدنی کے تو پھر اٹس اوکے ابی بن کعب ہی ہیں، اور ابی بن کعب ہی ہیں جو آخری وحی کے کاتب ہیں۔ ابی بن کعب آخری وحی کے بھی ہیں، پہلی وحی کی بھی ہیں۔ آخری وحی جو ہے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 281 ہے، 281 ہے، وَاتَّقُوا یَوْمًا تُرْجَعُونَ۔ اور خالد ابی بن کعب جو ہے آخری اور مدنی دور کے پہلے کاتب وہی ہیں۔ مکی دور کے عبداللہ بن ابی سرحہ ہیں۔ اوورآل اگر آپ سے ایک کوشچن کر لیا جائے، جسٹ آپ سے یہ پوچھ لیا جائے کہ جی بتائیں جی کہ پہلے اگر سمپل یہ لکھا ہو، جنرل لکھا ہو، مکی مدنی پہلی یا آخری وحی مینشن نہ کی ہو، تو پھر آپ نے یہ لکھنا ہے وہ عبداللہ بن ابی سرحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ عہد صدیقی میں تدوین قرآن یہ نوبت کیوں آئی؟ عہد صدیقی میں جنگ یمامہ ہوتی ہے۔ یہ جنگ یمامہ جو ہے 12 ہجری میں لڑی جاتی ہے۔ جنگ یمامہ جو ہے یہ 12 ہجری میں لڑی جاتی ہے، اور یہ جو جنگ ہے یہ مسیلمہ کذاب کے خلاف لڑی جاتی ہے۔ مسیلمہ کذاب کون تھا؟ یہ بنو حنیفہ کا، یہ بھی آپ نے یاد رکھنا، یہ بھی ہم سے بتاتا ہے۔ اللہ اکبر۔ بنو حنیفہ کا ایک شخص تھا، اور کہا جاتا ہے کہ یہ بڑا عمر رسیدہ تھا، اس میں تقریباً 120 پلس، اس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ اس کی 120 سال سے زائد عمر تھی، اور اس نے خود بھی کہا جاتا ہے کہ اللہ کے نبی کے عہد میں بھی باقاعدہ ایک کاتب بھیجا تھا، اور اپنی نبوت کا اللہ کے نبی کے عہد میں بھی دعویٰ کیا، تو اللہ کے نبی نے اس کے بارے میں بڑے سخت الفاظ بولے۔ بنو حنیفہ سے تعلق رکھتا تھا، 120 سال سے زیادہ عمر تھی، مسیلمہ کذاب تھا۔ جنگ یمامہ ہوتی ہے 12 ہجری میں۔ جنگ یمامہ کا پورا نا ایک سینیریو ہے، کیسے جنگ ہوتی ہے، کیسے کوئی سب سے پہلے خالد بن ولید بعد میں کیسے پہنچتا ہے، پہلے سب سے کون گیا تھا، یہ انشاءاللہ ہم جب خلافت راشدہ پڑھیں گے نا تو عہد صدیقی کی جنگوں میں تفصیلات وہاں پہ پڑھیں گے۔ جنگ یمامہ میں کہہ لیں گے کہ 1200 سے زائد صحابہ کرام شہید ہوتے ہیں۔ ان 1200 میں سے جو 700 صحابہ کرام تھے وہ صرف حفاظ کرام تھے۔ اتنے زیادہ حفاظ کرام شہید ہوئے صرف ایک جنگ میں، اور کہا جاتا ہے کہ اللہ کے نبی کے عہد میں غزوات اور سریہ کل ملا کے تقریباً 70 پلس جنگیں بنتی ہیں، جو چھوٹے چھوٹے وفد بھیجے یا بڑی بڑی جنگیں ہوئیں وہ ساری ملا کے۔ اچھا، اب اتنے زیادہ حفاظ کرام شہید ہوئے تو حضرت عمر فاروق نے، حضرت عمر، یہ آپ نے یاد رکھنا ہے، یہ MCQ بھی آیا ہوا ہے، حضرت عمر فاروق نے یہ مشورہ دیا حضرت ابوبکر صدیق کو کہ قرآن کو جمع کر لیں، زیادہ حفاظ کرام شہید ہو رہے ہیں، کہیں ایسا نہ ہو کہ زیادہ اٹھنے کی وجہ سے لوگ قرآن کو بھول جائیں۔ حضرت ابوبکر نے پہلے انکار کیا، بعد میں شرح صدر ہو گیا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مشورے کے بعد حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ڈیوٹی لگائی گئی کہ آپ قرآن کو مدون کریں۔ ان کے ساتھ 7 رکنی، آپ کہہ لیں 7 رکنی جو کمیٹی تھی وہ بنائی گئی۔ زید بن ثابت جو ہے، ان کے بارے میں 4-5 MCQ اہم ہے وہ لکھ لیں۔ زید بن ثابت سب سے زیادہ میتھ کہہ لیں، جس کو علم الفرائض کہتے ہیں، ہم علم الفرائض کہتے ہیں اس کو، اور اس کو ہم آسانی کے لیے وراثت کا علم بھی کہتے ہیں۔ اور ابھی فیڈرل کا جو پیپر ہوگا اس میں یہ بھی کویشچن آیا ہوا تھا کہ علم الفرائض سے کیا مراد ہے۔ یہ جو 4 آپشن لکھتے ہیں، فزکس، کیمسٹری، میتھ یا وراثت، تو وراثت مراد ہے، وہ ان کے جو حصے تقسیم ہوتے ہیں۔ زید بن ثابت سب سے زیادہ وراثت کے ماہر تھے۔ جنگ یرموک اور غزوہ حنین کے موقع پہ جو مال غنیمت اکٹھا ہوا تھا وہ بھی زید بن ثابت نے تقسیم کی تھی۔ ان کی سربراہی میں 7 رکنی، اور کچھ کتابوں پہ 10 رکنی بھی لکھا ہوا ہے، 12 رکنی بھی لکھا ہوا ہے، تو بہرحال آپ 7 رکنی مشہور ہے۔ 7 رکنی کمیٹی قائم کی۔ یہ کمیٹی کیا کرتی تھی؟ قرآن کو جمع کیسے کرتی تھی یہ بھی ذرا سمجھ لیں۔ یہ ایسے نہیں کہ حالانکہ سب سے بڑے حافظ تھے حضرت زید بن ثابت، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حکم دیا تھا کہ وراثت کے سب سے بڑے ماہر جو ہیں وہ حضرت زید بن ثابت ہیں۔ زید بن ثابت کے بارے میں اور بھی بڑی فضیلتیں آتی ہیں۔ اچھا، 7 رکنی کمیٹی نے کیا کرنا؟ مسجد کے اندر بیٹھنا، مسجد نبوی کے اندر بیٹھنا، اور اپنے حافظے پر اکتفا نہ کرنا، بلکہ لوگوں کے پاس جو نسخہ جات لکھے ہوئے تھے وہ منگوانے۔ ہاں جی، آپ کے پاس سورۃ اخلاص لکھی ہے، لے کر آؤ جی، سورۃ اخلاص لے کر آنی ریٹن فارم میں جہاں جہاں پر بھی لکھی ہے، پلس اس کے اوپر 2 گواہ، 2 آپ کہہ لیں کہ گواہ لے کر آؤ جی، بتاؤ کہ واقعی اس نے اللہ کے نبی کے عہد میں ہی لکھی ہے اور واقعی اس نے ٹھیک لکھا ہے۔ اپنا حافظ سارے 7 رکنی کمیٹی بھی حافظ تھی، اور گواہ ہر آیت کے اوپر ریٹن فارم لکھی ہوئی موجود، پلس 2 جو گواہ تھے۔ یہ سٹینڈرڈ، یہ پیرامیٹر بڑے سخت سیٹ کیے حضرت ابوبکر صدیق نے، تاکہ قرآن
قرآن کے اوپر کوئی بعد میں آبجیکشن نہ لگا سکے، کوئی پوائنٹ آؤٹ نہ کر سکے، غلطی نہ نکال سکے کہ یہ اس نے اپنے پاس سے آیت لکھ دی ہے۔ سورۃ توبہ، من المؤمنین رجال صدقوا ما عاہدوا اللہ علیہ، اس آیت کا یہ آیت تھی حضرت ابو خزیمہ انصاری کے پاس، سورۃ توبہ کی آیت تھی، اور سورۃ توبہ کی جو آیت تھی یہ ابو خزیمہ انصاری کے پاس تھی۔ ابو خزیمہ انصاری لے کر آئے، جو کمیٹی بیٹھی تھی کمیٹی نے کہا جی گواہ بھی لے کر آئے، گواہ لے کر آئے تو گواہ حضرت ابو خزیمہ انصاری اکیلے تھے، دوسرا گواہ ہی نہیں تھا ملنا۔ بڑا پنگا بن گیا، کہ ایک دفعہ مسئلہ بن گیا، دوسرا گواہ نہیں مل رہا، اعلان کروایا گیا باقاعدہ مسجد نبوی کے اندر، اعلان کروایا گیا کہ ایک آیت ملی ہے، اس کا ایک گواہ مل رہا ہے، دوسرا گواہ نہیں مل رہا۔ اچھا دوسرا گواہ اعلان کروایا گیا، نہ ملا۔ آخر کار پھر کیا کیا، اس نے ایک کہنے والے نے کہا کہ اچھا آپ یہ بتائیں کہ یہ آیت ہے کس کے پاس؟ تو اس نے کہا کہ یہ آیت ہے ابو خزیمہ انصاری کے پاس۔ اس نے کہا لو مسئلہ ہی حل ہو گیا۔ اس نے کہا مسئلہ کیسے حل ہوا؟ انہوں نے کہا آپ نے وہ حدیث نہیں سنی، واقعہ نہیں سنا؟ انہوں نے کون سا واقعہ؟ انہوں نے واقعہ یہ سنایا کہ آپ کو پتہ نہیں کہ عہد نبی میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو تھے، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ایک بدو، ان کی آپس میں ڈیل ہو گئی اونٹ بیچنے کی۔ بدو نے کہا اونٹ اللہ کے نبی کا بیچنا ہے، اس نے کہا ہاں بیچنا ہے۔ انہوں نے کتنی قیمت؟ ایک قیمت ڈیسائیڈ ہوگی دونوں کے درمیان۔ اللہ کے نبی نے کہا کہ تم مدینے چلو، گھر کے پاس چلتے ہیں، تو میں پیمنٹ کروں گا، تم پیسے لے لینا۔ اب اللہ کے نبی آگے آگے جا رہے ہیں، وہ بدو پیچھے پیچھے آ رہا ہے اور اونٹ اس کے پاس ہے۔ راستے میں اس سے ایک بندہ اور ملتا ہے، کہتا ہے یار اونٹ بیچنا ہے، اس نے کہا ہاں بیچنا ہے۔ اس نے اس اللہ کے نبی کی قیمت سے زیادہ قیمت لگا دی، مطلب فرض اللہ کے نبی نے 500 لگایا، اس نے کہا میں آپ کو 600 دیتا ہوں، مجھے دے دو۔ اس نے کہا مجھے لگ کے، اس نے 600 اونٹ کو دیا، اونٹ اس کو 600 لیا، اس سے اونٹ دیا، اور اللہ کے نبی نے کہا تمہاری جو میرے سے ڈیل ہوئی تھی؟ وہ کہنے لگا میری تو کوئی ڈیل ہی نہیں ہوئی ہے۔ کہا بھائی ڈیل ہوئی ہے؟ اس نے کہا ٹھیک ہے اگر کوئی ڈیل ہوئی تو پھر کوئی گواہ لے کر آؤ گے گواہ، پھر میں آپ کی بات مانوں گا۔ تو اس نے کہا کہ اللہ کے نبی نے کہا کہ کون ہے؟ اس سارے لوگ اکٹھے ہو گئے، فرمایا کون ہے جو میری گواہی دے گا؟ حضرت ابو خزیمہ انصاری کہنے لگے اللہ کہ میں آپ کی گواہی دیتا ہوں، میں اس بات کو گواہی دیتا ہوں کہ آپ نے اس بدو کے ساتھ ڈیل کیا اور اونٹ آپ نے پہلے خریدا تھا۔ وہ بدو بڑا شرمندہ ہوا، بدوی جو تھا، یا بدو کہہ لیں یا بدو کہہ لیں، اب اصل میں اس کا تلفظ ویسے تو بدو ہم بولتے ہیں، جو بدو ہوتا ہے کام ہوتا ہے، لیکن بدو بھی اس کو کہتے ہیں اور بدوی بھی کہا جاتا ہے صحرائی لوگوں کو۔ اچھا بات پوائنٹ پہ آتے ہیں، حضرت ابو خزیمہ نے گواہی دے دی، وہ بندہ شرمندہ ہوا، اس نے پیسے واپس کیے جو بھی کیا، اور پھر جو اونٹ تھا وہ اللہ کے نبی کے حوالے کیا۔ بعد میں اللہ کے نبی نے پوچھا اے ابو خزیمہ تو نے یہ کیسے کہہ دیا کہ میں گواہی دیتا ہوں، تم نے تو مجھے دیکھا ہی نہیں ہے، جب یہ ڈیل ہو رہی تھی تب تو میں وہاں پر آ کے ہی نہ تھا۔ حضرت ابو خزیمہ انصاری رضی اللہ عنہ نے کہا اللہ کے نبی میں نے جیسے آپ کی نبوت پر ایمان لے کر آیا ہوں اور جیسے بن دیکھے خدا کو میں نے ماننا ہے، اسی طرح میں اس بات کو بھی مانتا ہوں کہ آپ سچ بولنے والے جھوٹے نہیں۔ تو اللہ کے نبی بڑے خوش ہوئے اور حضرت ابو خزیمہ انصاری کے بارے میں کہا کہ آج کے بعد ابو خزیمہ انصاری جو ہیں ان اکیلے کی گواہی جو ہے وہ 2 کے برابر ہے، اور ان کا لقب جو رکھا گیا وہ ذو شہادتین رکھا گیا۔ یہ ایم سی کیو جاتا ہے، ذو شہادتین لقب کس کا ہے؟ یعنی کہ ایک بندہ اور اس ایک بندے کی گواہی جو ہے وہ 2 لوگوں کے برابر ہے۔ اس طرح کر کے قرآن پاک مدون ہوا۔ وہ جو قرآن پاک اکٹھا ہوا تھا عہد صدیقی میں، مصحف اس کا نام تھا، وہ حضرت ابو بکر کے پاس تھا، یہ یاد رکھنا آپ نے۔ حضرت ابو بکر کے بعد حضرت عمر فاروق کے پاس گیا، حضرت عمر فاروق کے بعد حضرت حفصہ کے پاس گیا، کیونکہ حضرت حفصہ جو تھی وہ اللہ کے نبی کی وائف بھی تھی اور حضرت عمر فاروق کی بیٹی بھی تھی، حضرت حفصہ رضی اللہ تعالی عنہ، جو کہ بنت ازواج النبی میں سے ہیں۔ اوکے جی، وہ جو مصحف تھا حضرت حفصہ کے پاس عہد عثمانی میں، آخری پوائنٹ جو ہمارا آج کا ہے، عہد عثمانی میں وہ ان کے پاس چلا گیا۔ عہد عثمانی میں جنگ ہوتی ہے اور اس جنگ کے بعد حضرت حذیفہ بن یمان، یہ آپ نے پوائنٹ نام یاد رکھنا ہے، حضرت حذیفہ بن یمان جو ہیں ان کو رازدار رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی کہا جاتا ہے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں جنگ ہوتی ہے، اس کال آرمینیا، یہ آرمینیا پلس آذربائیجان کا علاقہ ہے، یہاں پر یہ جنگ ہوتی ہے، آذربائیجان اور آرمینیا کی جنگ ہوتی ہے، اور اس جنگ میں اختلاف سامنے آتا ہے بہت زیادہ لوگ قرات کے مسئلے میں، یعنی کہ لوگ اپنی اپنی قرات کے حساب سے پڑھ رہے ہیں۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ 7 قراتوں پہ قرآن پاک نازل ہوا، تو حضرت حذیفہ بن یمان اسی وقت مدینہ واپس آئے
اور انہوں نے جنگ سے فوراً دوران جنگ ہی سب کچھ کہنے کے چھوڑ دیا اور مدینہ واپس آئے، اور آگے حضرت حذیفہ بن یمان نے عثمان غنی کو کہا کہ آپ سب سے پہلے قرآن پاک کو مدون کروائیں، یعنی کہ جو وہ نسخہ آپ نے وہاں سے لیا اس کو رکھا ہوا تھا حضرت حفصہ کے پاس، اس کے ساتھ ہی اس کی کاپیز کروائیں اور بلاد اسلامیہ میں پھیلا دیں۔ حضرت عثمان غنی نے وہ حضرت حفصہ سے وہ مجموعہ منگوایا، اس کی کاپیز تیار کروائیں، اور اس کے ساتھ ساتھ باقی جتنی بھی کاپیز تھیں یعنی کہ جو لوگوں نے اپنے پاس خود سے نسخہ جات لکھ کر رکھے ہوئے تھے، حضرت عثمان غنی نے وہ سارے اکٹھے کیے اور ان کو جلا دیا۔ حضرت عثمان غنی کے اوپر جو اعتراضات لگائے جاتے ہیں ان میں سے ایک اعتراض یہ بھی ہے کہ نعوذ باللہ انہوں نے قرآن پاک کی توہین کی ہے، قرآن پاک کو نذر آتش کیا ہے، لیکن در حقیقت یہ ایک بہت بڑا احسان تھا حضرت عثمان غنی کا اس امت کے اوپر، اس لیے حضرت عثمان غنی کو ناشر القرآن اور جامع القرآن بھی کہا جاتا ہے۔ اچھا یہاں پر دیکھیں، جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا قرآن پاک جمع تو حضرت ابوبکر صدیق کے دور میں ہوا تھا، تو حضرت عثمان کو جامع القرآن کیوں کہا جاتا ہے؟ اصل میں یہ جامع القرآن نہیں ہے، یہ جامع القرآن ہی تھا، کہ قرآن پر جمع کرنے والے، کہ جس طرح امت میں اختلاف ہوا تھا قرآن پاک کو پڑھنے کے حوالے سے لے کر، حضرت عثمان غنی نے اس اختلاف کو ختم کیا اور ساری امت کو ایک قرآن پر جمع کیا۔ اس وجہ سے حضرت عثمان غنی کا لقب تھا جامع القرآنی، لیکن کثرت کے ساتھ پڑھنے کی وجہ سے اس کا علاج تھا وہ حذف کر دیا گیا اور یہ جامع القرآن رہ گیا۔ ناشر القرآن بھی کہا جاتا ہے قرآن کو نشر کرنے والے، قرآن کو پہنچانے والے، اور یہ واقعہ ہے 25 ہجری کا، یہ بھی آپ نے یاد رکھنا ہے، 25 ہجری میں قرآن پاک، اور اس کے بعد پھر کوئی اختلاف رونما نہ ہوا۔ بہرحال یہ تھا ہمارا آج کا لیکچر۔